السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا پہلا رکوع، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو۔ ہاں اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی، یعنی ان عورتوں کے علاوہ باقی آزاد عورتوں میں سے جس کے ساتھ تم چاہو ان شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ نمبر 1، طلب سے مراد ایجاب و قبول ہے۔ نمبر 2، یہ نکاح مستقلاً ہو، محض شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو، اس سے نکاح متع کی حرمت ثابت ہوئی۔ نمبر 3، حق مہر مقرر کرنا اور اس کی ادائیگی، الا یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے یہ مہر اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے۔ اسی طرح مرد مقررہ مہر سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 4، اعلان نکاح، جیسا کہ اگلی آیت میں ولا متخذات اخدان سے واضح ہے اور سنت سے اس کی وضاحت صراحت مذکور ہے، یعنی نکاح کے کم از کم 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ واضح رہے کہ شیعہ حضرات اس آیت اور بعض صحیح احادیث سے نکاح متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، لہذا نکاح متع کے جواز یا حرمت کی تحقیق ضروری ہے۔ اس آیت سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ فما استمتعتم به منہن کے آگے الی اجل مسمی کے الفاظ بھی موجود تھے جو بعد میں منسوخ ہو گئے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نسخ کے قائل نہیں۔ دور نبوی میں نکاح متع 3 مواقع پر مباح کیا گیا اور پھر ساتھ ہی اس کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ یہ جنگ خیبر، فتح مکہ اور اوطاس اور جنگ تبوک ہیں۔ ان مواقع پر ابتداءً نکاح متع کی اجازت دی جاتی تھی اور جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ گویا یہ ایک اضطراری رخصت تھی اور صرف ان مجاہدین کو دی جاتی تھی جو محاذ جنگ پر موجود ہوتے تھے اور اتنے عرصے کے لیے ہی ہوتی تھی، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جنگ بدر، احد اور جنگ خندق کے موقع پر ایسی اجازت نہیں دی گئی، اور جن حالات میں یہ اجازت دی جاتی تھی۔ نمبر 1، ابن ابی عمرو کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور اور مضطر شخص کو مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت ہے۔ پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متع سے منع کر دیا۔ نمبر 2، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں، اور ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کریں۔ نمبر 3، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کی التجا پر متع کی اجازت کا اعلان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی صحابی سے کرواتے تھے، مگر جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان خود فرماتے تھے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی ہمارے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی ہے۔ نمبر 4، ربیع بن سمرہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، سو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے اور جو کچھ تم دے چکے ہو وہ واپس نہ لو۔ متع کی حرمت کا یہ اعلان حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا تھا، جیسا کہ اس دن سود اور جاہلیت کے خون کی بھی ابدی حرمت کا اعلان ہوا تھا۔ نمبر 5، ایاس بن سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد اور عورت متع کی مدت مقرر نہ کریں تو 3 دن رات مل کر رہیں، پھر اگر چاہیں تو مدت بڑھا لیں اور چاہیں تو جدا ہو جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح متع کی صورت ایسی نہ تھی جیسے کہ آج کل کے کعبہ خانوں میں ہوا کرتی ہے کہ ایک بار کی مجامت کی اجرت طے کر لی جاتی ہے، بلکہ اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ 3 دن کی مدت بھی صرف صحابہ کرام کے لیے مقرر کی گئی تھی، بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اسے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ جو چند لوگ متع کے قائل تھے وہ بھی چوری چھپے یہ کام کرتے تھے۔ اگر یہ عام ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹول لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔